السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع الا اخبرکم بالمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ رواہ احمد وابن حبان والحاکم وذکرہ الالبانی فی الصحیحہ۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے محاسبہ نفس کی اہمیت پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے درس میں مجاہدہ نفس کا مجاہدہ، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ انسان کا نفس ہر خواہش، ہر لذت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہو۔ اب ایسی صورت میں ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناجائز اور حرام خواہشات سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو تقویٰ کا لگام پہنائے، دل میں اٹھنے والی ہر خواہش، ہر لذت کو پوری کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی کو کہتے ہیں مجاہدہ، نفس کا مجاہدہ۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ داخلی طور پر انسان کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اس کے پہلو میں ہوتا ہے، اور خارجی طور پر شیطان اس کا بڑا دشمن ہے۔ تو نفس جو ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں شہوات، خواہشات اور لذات کو ترک کرنا ہوگا، اور شیطان کی دشمنی سے بچنے کے لیے اس کی مخالفت کرنا پڑے گا، اس کے ہم نقش قدم پر نہ چلیں۔ احادیث کے اندر مجاہدہ نفس کو جہاد نہیں بلکہ افضل جہاد کہا گیا ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں کامل مومن، مثالی اور حقیقی مومن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا کہ مومن، کامل اور مثالی مومن وہ ہے جس کی طرف سے سارے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں مطمئن رہیں۔ مومن کسی کی جان اور کسی کے مال کو ناحق نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور کامل اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے سارے لوگ مطمئن رہیں، محفوظ رہیں، وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ حدیث کے دونوں ٹکڑے پر اگر آپ غور کریں گے تو دونوں جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس کا ذکر کیا ہے، لفظ ناس کا استعمال کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن، ایک مسلمان کی طرف سے ساری انسانیت، سارے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنے ہو، غیر ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعامل اچھا ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ہمارا اخلاق اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس کا استعمال کیا، ہر ایک کے ساتھ ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجاہد، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت میں، اور اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی اصل مجاہد اس کو کہا ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اور طبرانی کی دوسری حدیث جو صحیح الجامع میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الجہاد من جاہد نفسہ فی ذات اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کو غلط خواہشات اور لذتوں سے، معاصی سے کنٹرول کرتا ہے، بچاتا ہے، غلط خواہشات کو کچل دیتا ہے، اپنے نفس کا غلام نہیں رہتا ہے، نفس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، تو یہ مجاہدہ نفس ہے جس کو افضل جہاد کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ جہاد کے بارے میں سوال کر رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
اس شخص سے ابدا بنفسک فجاہدھا، تو میدان میں جا کر کے دشمن سے جہاد کرنے سے پہلے تیرے پہلو میں، تیرے بازو میں تیرا نفس ہے، پہلے اپنے نفس سے جہاد کر۔ جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ شخص باہر جا کر کے دشمن سے جہاد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے اندر اٹھنے والی غلط خواہشات اور لذتوں سے اپنے آپ کو بچائے، غلط خواہشات کو کچلے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے مجاہدہ نفس یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے انتھک محنت اور کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ اگرچہ انسان کی طبیعت پر، اس کے نفس پر وہ گرا اور بھاری گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو مٹائے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ضرور ہمیں ایسے اعمال بتائیے۔ تو آپ نے کہا، اس میں سے 3 اعمال آپ ذکر کیے۔ پہلا عمل آپ نے کہا وضو کو مکمل کرنا، اچھی طرح سے وضو کرنا، نفس کی ناپسندیدگی اور ناگواری کے باوجود، خاص طور پر موسم سرد ہو، ٹھنڈی کے موسم میں آدمی کے لیے رات میں، صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا انسان کی طبیعت پر بھاری گزرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہے نفس سے مجاہدہ کرنا۔ اگرچہ ہماری طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے، ہمارے اوپر مشکل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا۔ آپ دیکھیے اس وقت تھوڑا موسم سرد ہے، فجر کی نماز کے وقت لوگوں کے لیے اٹھنا اور نماز کے لیے مسجد میں آنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اصل ایسے وقت میں نفس سے جہاد کرنا ہے، نفس کے مجاہدے کی ایسے وقت ہی میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایک آدمی کو کسی سفر پر روانہ ہونا ہو اور کسی جگہ جانا ہو تو آدمی رات بھر بے قرار رہتا ہے اور بالکل مناسب وقت پر، اپنے مقررہ وقت پر وہ اٹھ جاتا ہے، تیاری کر لیتا ہے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو اس فکر کے ساتھ رات میں سونا چاہیے کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، اور اس کے لیے فکر کرے، تیاری کرے، کوشش کرے، ضرور اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی اور سرد راتوں میں بھی اس کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نفس کا مجاہدہ ان دنوں میں یہی ہے کہ ہم اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے صبح کی نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کو آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ نفس سے جہاد ہے، نفس سے مجاہدہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ مدینے میں ایک انصاری صحابی تھے، مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور ان کا گھر تھا، لیکن ہر نماز کو جماعت کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، ایک نماز بھی نہیں چکاتے تھے۔ میں نے ان سے ایک دن مشورہ دیا اور وہ ہر نماز میں باقاعدہ پیدل چل کر کے آتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کاش کہ آپ ایک گدھے کی کوئی سواری خرید لیتے اور رات کی تاریکی میں، سخت گرمی کے موسم میں، دھوپ میں آپ سوار ہو کر کے آتے تو آنے جانے کی تکلیف سے آپ بچ جاتے۔ تو اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میں گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہوں، چل کر کے آتا ہوں، پھر مسجد سے واپس گھر جاتا ہوں تو میرے ہر قدم پر مجھے اجر و ثواب ملے، نیکیاں لکھی جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی اور انہوں نے یہ بات بھی کہی، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں ہو جائے، مسجد کے پہلو میں آ جاؤں، اس لیے کہ میں قدم قدم پر اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ رب العالمین تمہاری نیت کے مطابق تمہارے لیے یہ سارے اجر و ثواب جمع کر دیا، یہ سارے اجر و ثواب لکھ دیا۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام میں مجاہدہ نفس کیسا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بسا اوقات ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں ہمارا نفس کچھ کہتا ہے، ہماری خواہش کچھ ہوتی ہے، لیکن اگر ہماری خواہش اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہو، شریعت سے ٹکرا رہی ہو، تو ایسی صورت میں ہم نفس کی خواہش کو چھوڑ دیں، قربان کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں مجاہدہ نفس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔